حذیفہ آپ کو حضرت آدم اور حضرت حوا کی کہانی پتہ ہے؟ ہاں وہ جو حضرت آدم بیوی حوا کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے. ہاں لیکن ڈو یو نو اباؤٹ دی اسٹوری؟ ہاں وہ دونوں جنت میں آرام سے رہ رہے تھے اور پھر شیطان نے حضرت حوا کو بہکا دیا اور پھر حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکا دیا اور پھر انہوں نے وہ فروٹ کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا اور پھر پنشمنٹ کے طور پہ حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم بھی جنت سے نکالے گئے. ہاں اور حضرت حوا کیونکہ پہلے شیطان کی باتوں میں آ گئی تھی تو اسی وجہ سے پنشمنٹ کے طور پر عورتوں کو پیریڈز ہوتے ہیں اور چائلڈ بیئرنگ کا پین ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی بائبل کی اسٹوری. اب قرآنک ورژن دیکھ لیں. قرآن میں ارے لیکن اس سے پہلے سیٹی تو دے دیں. ہاں پلیز مام کا اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن میں ڈفرینٹ مقامات کے اوپر اس اسٹوری کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اور میں نے اس ساری انفارمیشن کو گیدر کرنے کی ایک ہمبل سی کوشش کی ہے. یہ کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر میں ہندوازم سے آئی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہم لوگ اسلامک سمجھ کر بلیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں وہ بائبل سے آئی ہیں یعنی وہ کرسچن بلیف ہے. اور میں اس بحث میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی کہ کون سا ریلیجن بہتر ہے کیونکہ یہ بات بہت آبویس ہے کہ اسلام بعد میں آیا تھا تو پچھلے ریلیجنز کی بہت سارے بلیفز یا تو کریکٹ ہو گئے تھے یا ریجیکٹ ہو گئے تھے. میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامک بلیف اور لٹریچر سے ببلیکل سٹوریز اور ایکسپلینیشنز کو سیپریٹ کر دیا جائے. لیکن بات تو یہی ہے نا کہ حضرت حوا واز اے وومن اور وہ پہلے بہکاوے میں اسی لیے آ گئی تھیں کیونکہ عورتیں ویسے ہی ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی اور مرد کے اندر استقامت زیادہ ہوتی ہے. اور دیکھیں یہاں سے یہ لیسن بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد ویسے صحیح رستے پر ہوتا ہے لیکن بیوی کے بہکاوے میں آگے غلط کام کر لیتا ہے کیونکہ عورتوں میں نا شیطان کی باتوں میں آنے کا پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے. ایک منٹ ہمیں اندازہ بھی ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. حضرت حوا کی. آپ کے پھپھو کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے جو منہ میں آئے گا آپ بولیں گے اور وہ بھی بغیر کسی ویریفیکیشن کے. یہ لبرٹی ہمیں دی کس نے کہ ہم حضرت حوا پر یہ بلیمز لگائیں اور ان کا وہ ایک ویک سا امیج کریٹ کریں جو کہ قرآن میں ہے ہی نہیں, اسلام میں ہے ہی نہیں. انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت آدم کو سنگل آؤٹ کیا ہے فار دس ہول سچویشن. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہیں پایا تھا. اور آگے 121 آیت میں لکھا ہے کہ آدم نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا تو اس نے راہ نہ پائی. So Adam disobeyed his Lord and lost his way. That's what the Quran says. حضرت حوا کا نام ہماری زبانوں پر تو بہت ہے لیکن قرآن میں تو ایک دفعہ بھی نہیں ہے. قرآن میں یہ ایونٹ کیسے مینشن ہے؟ لیٹ می ریڈ اٹ ٹو یو. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں فراغت سے جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ, پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا, اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. قرآنک ورژن کے 3 ٹیک اویز ہیں. نمبر 1, حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں شیطان کے بہکاوے میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایکولی رسپانسبل ٹھہرایا ہے, صرف حضرت حوا کو نہیں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بہت گائیڈ کر کے بھیجا تھا, ناٹ ان دا فارم آف بینشمنٹ, مطلب ان کو ابینڈن نہیں کیا تھا بلکہ بہت تسلی دی تھی کہ تم لوگ جاؤ اور تم لوگوں کو جو ہدایت ملے گی اس کو فالو کرو تو گائیڈڈ رہو گے. اور ساتھ میں یہ وارننگ بھی دے دی تھی, یعنی بتا بھی دیا تھا کہ شیطان تم لوگوں کا دشمن ہے تو اس سے بات نہیں کرنی, اس کی بات نہیں ماننی, ناؤ یو نو. نمبر 3, حضرت آدم علیہ السلام آسک فار فارگیونیس. ربنا ظلمنا انفسنا ایک بہت فیمس دعا ہے اور ہم اپنی دعاؤں میں بھی اس کو شامل کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو جب معاف کر دیا تو پنشمنٹ کیوں ہوگی؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت حوا کی غلطی کی وجہ سے وہ لوگ جنت سے نکالے گئے اور حضرت حوا کی غلطی کی وجہ سے عورتوں کو پیریڈز ہوتے ہیں یا عورتوں کا رتبہ کم ہے, ان کی رسپیکٹ کم ہے یا ان کو چائلڈ بیئرنگ میں پین ہوتا ہے, یہ ساری باتیں بائبل کی ہیں. I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Genesis. Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self-control.
Paul not only assigns women a subordinate role but blames all of them for Eve's transgression, as if Adam were a poor, misguided male led by the wiles of an evil female. अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे क्रिश्चियन बिलीव्स इस्लाम का हिस्सा कैसे बने? आपको तफसीर की बहुत बड़ी मशहूर किताबों में हजरत हव्वा का एग्जैक्टली वही ओपिनियन मिलेगा जो बाइबल में है, और इन कहानियों के बेसिस पर औरतों को बुरा भला कहने की फुल लिबर्टी ली जाती है. एंड अगेन क्वेश्चन यही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लामिक लिटरेचर में औरतों को डिमोनाइज करने वाला टेक्स्ट हो, जबकि अल्लाह ताला या कुरान या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के बारे में ऐसे ओपिनियंस रखते ही नहीं थे. इट डज नॉट एड अप. और बहुत सारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि हजरत हव्वा का इमेज कुरान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा पोस्ट कुरानिक लिटरेचर में है. तो इन चेंजेस की वजह क्या है? बिटवीन 9th सेंचुरी एंड अर्ली 10th सेंचुरी इस्लामिक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था, और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से ज्यादा एक कल्चरल प्रोसेस था. मतलब ये कि अरब में यहूदी और ईसाई कम्युनिटीज डोमिनेंटली एग्जिस्ट करती थी, खास तौर पर मदीना और यमन में. इस बात में बहुत कम शक है कि इस सेंचुरी में जो तफसीर कंपाइल हो रही थी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा यहूदी और क्रिश्चियंस के बताए हुए नैरेटिव्स का था. और ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि जब इस्लाम अरबिक पेनिनसुला में फैलना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग जो इस्लाम कबूल कर रहे थे वो पहले या तो यहूदी थे या क्रिश्चियंस थे. ये रिवर्टेड मुस्लिम्स थे, तो अक्सर जो स्टोरीज वो नैरेट करते थे वो कम्प्लीटली इस्लामिक नहीं होती थी, बल्कि उसमें बहुत बड़ा टेक्स्ट तौरात का भी होता था. और बहुत सारी अहादीस में इन रिवर्टेड मुस्लिम्स के नाम मेंशन है, जिस पर बहुत सारे स्कॉलर्स की मुत्तफिका राय है कि इनको ऑथेंटिक कंसिडर नहीं किया जा सकता. हजरत हव्वा के केस में भी ऐसा ही हुआ. उनकी जो नेगेटिव इमेज बिल्डिंग हुई वो इसी तरह से ईसाइयों और यहूदियों के पास से जो नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे थे उन्हीं की ज़बानी तौर पर ट्रांसमिशन होती गई और ये नैरेटिव बनता गया और इस्लामिक लिटरेचर का हिस्सा भी बन गया. बहुत सारे स्कॉलर्स उन सारी रिवायात को कम्प्लीटली डिसमिस करते हैं और रिजेक्ट करते हैं जिन पर हजरत हव्वा के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया है कि वो पहले शैतान के बहकावे में आ गई थी और उन्होंने हजरत आदम को बहकाया. In fact, to quote them exactly, they dismiss these ahadith as devoid of fact and are treacherously misleading. उनका कहना यह है कि तफसीर की किताबों में, इवन तफसीर इब्न कसीर में भी जो हजरत हव्वा की एक इमेज बिल्डिंग हुई हुई है, जो नेगेटिव इमेज बिल्डिंग हुई हुई है, वो बहुत सारे स्कॉलर्स के अपने जाती ओपिनियंस हैं या बहुत सारी ज़ईफ और गरीब अहादीस के बेसिस के ऊपर एक आर्गुमेंट खड़ा किया हुआ है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. कुरानिक वर्जन में भी ऐसा कुछ नहीं मिलता. डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि मुस्लिम दुनिया में हजरत हव्वा के बारे में जो भी लिखा गया, जो भी डॉक्यूमेंट हुआ, वो सिर्फ मर्दों ने लिखा और मर्दों ने डॉक्यूमेंट किया. वो इमेज बिल्ड किया जो ना सिर्फ गलत है बल्कि कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट करता है. एनीथिंग दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स कुरान, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? और इस आर्गुमेंट की बेसिस पर आपने कितनी जेनरेशन से औरतों को स्टीरियोटाइप किया है कि हजरत हव्वा के ज़माने से लेकर आज तक सारी औरतें ईमान की कच्ची हैं, शैतान के बहकावे में आ जाती हैं, या पीरियड्स को पनिशमेंट कहना कि हजरत हव्वा की गलती की वजह से औरतों को पीरियड्स होते हैं, औरतों को ये सारी तकलीफें होती हैं. आपने औरतों को उनकी बॉडी प्रोसेसेस से ही शेम कर दिया. कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ इस्लामिक हिस्ट्री में सारे प्रॉफिट्स मर्द थे वहीं सारे विलन्स भी मर्द थे. यजीद एक मर्द था, फिरौन वाज अ मैन टू. तो क्या इसका मतलब ये है कि मर्दों के डीएनए में ये पॉसिबिलिटी है कि वो जालिम ही होंगे, या मर्द जेनरेशन से जेनेटिकली जालिम ही होंगे, या उनमें जुल्म करने का पोटेंशियल ज्यादा है? ये सब जनरलाइजेशंस हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता. लेकिन सोचने की बात यह है कि आप औरतों से तासुब में इतना आगे निकल गए कि आपने हजरत हव्वा को भी नहीं छोड़ा और कुरानिक एविडेंस होने के बावजूद रीजंस ढूंढते हैं उनको ब्लेम करने के और उनको गलत साबित करने के. आप अपने आप से पूछें तो कि आप ऐसा क्यों करते हैं?